بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیانی آثار ابلہاں، بیوقوفوں کی علامتوں کے بیان میں۔ آثار یہ اثر کی جمع ہے، اثر کے معنی علامت کیا آتی ہیں، اور ابلہ کی جمع ہے ابلہاں۔ ابلہ کے معنی آتے ہیں بیوقوف، کم عقل۔ تو ترجمہ ہوگا در بیانی آثار ابلہاں، بیوقوفوں کی علامتوں کے بیان میں۔ ہر چیز کو اس کی نشانی اور علامتوں سے جانا جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر اچھی اچھی عادتیں ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو ان عادتوں اور ان صفات کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسان ایک اچھا انسان ہے، ایک عقل مند انسان ہے، ایک سمجھدار انسان ہے، ایک زیرک انسان ہے۔ اور اگر کسی انسان کی عادتیں اچھی نہ ہوں، اس کے اندر صفات اچھے نہ ہوں، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو اس آدمی کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسان برا انسان ہے، یہ انسان اچھا انسان نہیں ہے، یہ انسان عقل مند نہیں ہے، یہ بیوقوف انسان ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کے اندر ان علامتوں اور نشانیوں کو ذکر کیا ہے جو ایک انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہیں، جس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انسان بیوقوف ہے۔ تو وہ بری بری عادتیں اور بری بری صفات کیا ہیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں در بیانی آثار ابلہاں، بیوقوفوں کی علامتوں کے بیان میں۔ چار چیز آمد نشان ابلہی، بات تو گویم تا بیابی آگہی۔ ابلہ کے معنی بیوقوفی کے آتے ہیں، اس کی جمع ابلہا، اور آگاہی یہ آگاہیدن مصدر سے ہے، آگاہ ہونا، جاننا۔ چار چیزیں آمد نشان ابلہی، چار چیزیں بیوقوفی کی علامت ہیں، باتو گویم تا بیابی آگہی، میں تجھے بتاتا ہوں تاکہ تو آگاہ ہو جائے، تاکہ تو جان لے۔ تو کہتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں، اگر چار چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ انسان بیوقوف شمار ہوگا۔ کیا کیا ہے چار چیزیں، اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں، باشد اندر جستن عیب کساں۔ عیب خود را اپنے عیب کو، بد نہ بیند برا نہ دیکھنا، در جہاں دنیا میں۔ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں، دنیا میں اپنے عیب کو عیب نہ سمجھنا۔ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں، اپنے عیب کو بد نہ بیند برا نہ سمجھنا، عیب نہ سمجھنا، در جہاں دنیا میں۔ باشد اندر جستن عیب کساں، جستن مصدر ہے، اس کے معنی تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ باشد اندر جستن عیب کساں، اور دوسروں کے عیب کی جستجو میں رہنا۔ کوئی انسان ہے، اس کے اندر کوئی بہت سارے برے عیوب ہیں، مثال کے طور پر کہ انسان بخیل ہے، تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بخیلی والے برے عیب کو دور کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے عیب کو وہ عیب نہیں سمجھ رہا ہے، اور دوسروں کے عیب اور دوسرے انسان کے عیوب کی تلاش میں لگا ہوا ہے، وہ انسان بیوقوف ہے۔ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، آنگہ امید سخاوت داشتن۔ تخم کے معنی بیج کے آتے ہیں، اور کاشتن یہ مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں بونے کے، بونا، بیج کو زمین میں ڈالنا، اور آنگہ یہ آنگہ کا مخفف ہے اس کے ساتھ، داشتن مصدر ہے، اس کے معنی رکھنا۔ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، اپنے دل میں بخل کا بیج بونا۔ تخم بخل، بخل کا بیج، اندر دل خود، اپنے دل میں، کاشتن بونا۔ تخم بخل اندر دل خود کاشتن، اپنے دل میں بخل کا بیج بونا، آنگہ امید سخاوت داشتن، اور اس کے ساتھ سخاوت کی امید رکھنا۔
آنگہ اس کے ساتھ امید سخاوت، سخاوت کی امید داشتہ نہ رکھنا۔ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، ہیچ قدرش بر در معبود نیست۔ ہر کے خلق، خلق یہ خا کے زبر اور لام کے سکون کے ساتھ خلق کے معنی آتے ہیں مخلوق کے، اور خلق خا اور لام پر پیش کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں اخلاق کے، اور خوشنود کے معنی خوش ہونا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست، جس کے اخلاق سے مخلوق خوش نہ ہوں۔ ہر کے خلق از خلق او، جس کے اخلاق سے لوگ خوشنود نیست خوش نہ ہوں۔ ہیچ قدرش بر در معبود نیست، تو معبود کے در کے معنی درگاہ، دربار، معبود کے درگاہ میں ہیچ قدرش نیست، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہیچ قدرش بر در معبود نیست، معبود کے درگاہ میں، بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور کسی کے برے اخلاق سے لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ ہر کے اورا پیشہ بدخوئی بود، کار او پیوستہ بدروئی بود۔ پیشہ کے معنی آتے ہیں وطیرہ کے، اور بد کے معنی برا، خو کے معنی عادت، بدخوئی بری عادت، اور پیوستہ کے معنی مسلسل، ملا ہوا، وابستہ، اور بد کے معنی برا، روح کے معنی چہرہ، بدروئی یعنی بد شکل، خرابی۔ ہر کے اورا پیشہ بدخوئی بود، جس شخص کا وطیرہ ہی بد اخلاقی ہو۔ ہر کے اورا پیشہ بدخوئی بود، جس شخص کا پیشہ ہی بد اخلاقی ہو۔ کار او پیوستہ بدروئی بود، اس کا کام خرابی سے وابستہ ہوتا ہے۔ کار او پیوستہ بدروئی بود، بدروئی بود، اس کا کام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر کام بگڑ جاتا ہے، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے بنایا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ خوئے بد در تن بلائے جاں بود، مردم بدخو نہ از انسان بود۔ خوئے بد در تن بلائے جاں بود، بری عادت، خوئے بد بری عادت، در تن جسم میں، بلائے جاں بود روح کے لیے وبال ہوتی ہے، روح کے لیے بلا ہوتی ہے۔ جان کا ترجمہ روح سے کریں گے۔ خوئے بد در تن بلائے جاں بود، بری عادت جسم اور روح کے لیے وبال ہوتی ہے۔ بری عادت جسم کے لیے بھی وبال ہوتی ہے اور روح کے لیے بھی وبال ہوتی ہے۔ مرد میں بدخو نہ از انسان بود، بری عادت والا انسان کا، بری عادت والا شخص نہ از انسان بود، انسان میں سے نہیں ہوتا ہے۔ مرد میں بدخو نہ از انسان بود، بری عادت والے شخص کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا ہے۔ یعنی بری عادت اتنی بری اخلاق، برے اخلاق اتنی بری چیز ہے کہ اگر کسی کے اندر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو وہ گویا کہ انسانیت سے دور ہے، انسان ہے ہی نہیں وہ۔ بخل شاکے از درخت دوزک است، وا بخیلک از سگان مسلک است۔ شاک سے شاک نکرہ ہے تو کہہ رہے ہیں بخل شاکے از درخت دوزک است، کنجوس دوزک کی درخت کی ایک شاک ہے۔ کہہ رہے کہ بری صفاتوں میں سے ایک بری صفت ہے بخیل ہونا، کنجوس ہونا، اور یہ اتنی بری صفت ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ جہنم کو ایک درخت کی شکل دے دی جائے کہ جہنم ایک درخت کی شکل میں، تو بخیل آدمی گویا کہ اس درخت کا ایک شاخ ہے، یعنی جہنم کا ایک حصہ ہے۔ بخل اتنی بری صفت ہے۔ وا بخیلک از سگان مسلک است، بخیل پر کاف لگایا گیا ہے، بخیلک بنایا گیا ہے، یہ اس میں تذکیر ہوتا ہے، فارسی زبان میں اس میں تذکیر کاف لگا کے بنایا جاتا ہے۔ تو بخیلک کا ترجمہ کریں گے چھوٹا بخیل، یعنی حقیر بخیل۔ وا بخیلک از سگانے، سگ کی جمع سگان کے معنی کتا، اور مسلک کے معنی آتے ہیں وہ جگہ جہاں ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، جس کو مذبح کہتے ہیں اردو میں۔ وا بخیلک از سگانے مسلک است،
اور حقیر، حقیر کنجوس، بخیلک اس میں تصریح کا ترجمہ ہو رہا ہے حقیر کنجوس، استگان مسلک است، مذبح کا کتا ہے، یعنی یہ بخیل ایک کتے کی طرح ہے۔ وہاں بخیلک استگان مسلک است، حقیر کنجوس مذبح کا کتا ہے۔ روئے جنت را کجا بیند بخیل، پشہ افتادہ زیر پائے پیل۔ روئے جنت، جنت کا چہرہ، کجا مانے کب، کہاں، اور بیند یہ فعل مضارع ہے، دیکھیے گا۔ روئے جنت را کجا بیند بخیل، جنت کا چہرہ بخیل کہاں دیکھے گا، یعنی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، بخیل آدمی یہ جنت کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا۔ پشہ افتادہ زیر پائے پیل، پشہ کے معنی مچھر کے آتے ہیں اور پیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ پشہ افتادہ زیر پائے پیل، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا مچھر ہے۔ جیسے مچھر حقیر جانور ہے، ہر کوئی اس کو کچل لیتا ہے، اور وہ زمین پہ پڑا ہوا کوئی ہاتھی آیا اور اس کو کچل کے چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ایک حقیر ہوتا ہے بخیل۔ پشہ افتادہ زیر پائے پیل، ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا مچھر ہے۔ باش از بخل بخیلا برکنا، کہہ رہے بخیلوں کے بخل سے کنارہ کش رہ، برکنا کے معنی دور رہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ باش از بخل بخیلا برکنا، بخیلوں کے بخل سے کنارہ کش رہ، تا نباشی از شمار ابلہاں، تاکہ تیرا شمار بیوقوفوں میں نہ ہو۔ تو ایک حقیقت ہے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آدمی اچھے انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر اچھی صفات اور اچھے اخلاق آئیں گے، اچھی عادتیں آئیں گی۔ اگر انسان کسی سخی انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر سخاوت والی صفت آئے گی، اور اگر کسی بخیل انسان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بخل کی بری صفات آنی شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بخیل سے دور رہنا چاہیے۔